اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فقرأوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم درود پاک پڑھنے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد حضرات محتشم حضرت سیدنا عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ مبارک خطاب اہل قرآن سے ہے، قرآن پڑھنے والے لوگوں سے خطاب ہے۔ قرآن کریم اللہ عزت کی ذات کی مقدس کتاب ہے اور انسانیت کے نام اللہ عزت کی ذات کا حسین پیغام ہے، جس کے اندر اللہ عزت کی ذات نے ہدایت کا، برکت کا سامان رکھا ہے۔ قرآن کریم کے حقوق ہیں جن کا تذکرہ حضور کی ذات نے یہاں بھی فرمایا۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن کریم اللہ عزت کی ذات کی لاریب اور مقدس کتاب ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اسے پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور اس کی ترویج و اشاعت کرنا، دنیا تک اس کا پیغام پہنچانا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کی ترویج کرنا، اشاعت کرنا، اسے صرف چھونا، ساری چیزیں ثواب کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ نے ساری چیزوں کے اندر ثواب رکھا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے اندر معنی اور معرف کا جہان آباد ہے۔ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں اللہ عزت کی ذات ان کی شان قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، تو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے انسان پڑھے اور سیر نہ ہو، اس کا جی نہ بھرے۔ بہترین سے بہترین کتاب، بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب انسان ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پڑھتا، اس کے اندر جو چاشنی ہے، اسے پڑھنے کا جو لطف ہے، وہ دو تین مرتبہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی سے اچھی کتاب، کوئی ناول، کوئی کہانی کی کتاب، حکایات کی کتاب، دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کا مزہ، اس کا لطف، اس کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کی مقدس کتاب جتنی پڑھی جا رہی ہے اتنا لطف زیادہ آتا ہے۔ کوئی الفاظ ہیں الف سے لے کر یہ تک، کوئی الفاظ بندہ دہراتا رہتا ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ انسان پڑھتا ہے، لیکن سیر نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا۔ اگلی مرتبہ پھر وہی سورت پڑھتا ہے، اگلی رکعت میں پھر وہی سورت پڑھتا ہے، دل نہیں بھر رہا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن۔ آپ دنیا کی حسین آوازوں کو سنیں، دنیا کی کوئی اچھی سی اچھی آواز والے کو کسی بڑے سے بڑے شاعر کا کلام گنگناتے ہوئے سنیں، کتنی مرتبہ سنیں گے آپ؟ 2 3 5 10 100 مرتبہ سن لیں، لیکن دل بھر جائے گا۔ پھر انسان کے اندر جو فطری طلب ہے وہ پھر اٹھتی ہے کہ اب کچھ اور، اب اس سے بھر گیا، کچھ اور اس سے بہتر۔ پھر وہ اگلے کلام کی طرف، اگلی آواز کی طرف جاتا ہے۔
پھر اسے سنتا ہے تو پھر طلب بڑھتی ہے، نہیں اتنا اب کچھ اور، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر، طلب رہتی ہے، وہ ذائقہ، وہ چاشنی، وہ لذت جو اس کلام کو سننے میں ہے، اس آواز کو سننے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں، اللہ کا کلام جتنا سنا جائے اتنا اور لطف دیتا ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی حسین آوازیں ہیں ان سے دل بھر سکتا ہے، قرآن کریم اچھا پڑھنے والا، اوسطاً اچھا پڑھنے والا بھی ہو تب بھی دل نہیں بھرتا، دل کرتا ہے جناب اور پڑھے اور پڑھے۔ عجم کے پڑھنے والے لوگوں کا اپنا انداز ہے، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کا اپنا لہجہ ہے، اپنی آواز ہے، اپنا انداز ہے، ان کی اپنی لذت ہے۔ آپ عرب میں چلے جائیں، مصر کے قاری حضرات کو سننے ایک علیحدہ دنیا بات ہے، انسان سنے محو ہو جائے اور گم ہو جائے قرآن کی دولت میں، نکلنے کو دل نہ کرے، روزانہ سنے، ہر وقت سنے، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے رکھے، سنتا رہے، دل نہیں بھرتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس سے جی نہیں بھرتا، سننے والے کا، سنانے والے کا۔ زندگیاں بیت گئی پڑھنے والوں کی، ایسا لطف آیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی وظیفہ، ایک ورد ہے، قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے، چھاپا جا رہا ہے، ترویج کی جا رہی ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے۔ زمانے میں بڑے تغیرات آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، قرآن کا معجزہ اسی طرح بھی پورے جوبن کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ جو اس کے جتنا قریب جا رہا ہے اتنا اس سے فیض پا رہا ہے، خزانے ہیں اس کے اندر، انسان لوٹ رہا ہے۔ قرآن ظاہری دنیا کو، ہماری ظاہری زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے، ہماری روحانی اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے۔ سارے فیض و برکات اللہ نے اس مقدس کلام میں رکھ چھوڑے ہیں کہ دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اجر مل جائے، ثواب مل جائے، کوئی برکت مل جائے، رزق میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، قرآن وہ بھی دے رہا ہے۔ اور جو اپنی آخرت کے لیے پڑھ رہا ہے اسے بھی جناب بھرپور طریقے سے بروز قیامت اجر و ثواب دیا جائے گا، جو احادیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ عجیب ایک تاثیر ہے قرآن میں، عجیب تاثیر۔ ابو جہل جیسا سخت کافر، پکا کافر ہے، وہ بھی چھپ چھپ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن سنتا تھا، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، قرآن کے پیغام کو نہ پھیلنے دو۔ سارا دن یہی کام اس کا اور اس کی پارٹی کا یہی کام، قرآن عام نہ ہو، قرآن کا پیغام عام نہ ہو، اس کی حسین باتیں، زندہ تعلیمات عام نہ ہونے پائیں۔ رات بیتتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے ہو کے جب قرآن کریم پڑھتے اور جسمان مقدس سے آنسو بہتے، یہ کفار مکہ، یہ صاحب ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ چھپ چھپ کر دیواروں کو کان لگا لگا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن سنتے تھے۔ ایسی عجیب تاثیر ہے، اللہ نے مہر لگا دی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ محبوب، ابو جہل اور اس جیسے جو پکے کافر ہیں، آپ انہیں ڈرائیں آخرت سے یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں۔ پکے کافر بھی قرآن کو سنتے ہیں، لطف لیتے ہیں، یہ ضرور مانتے ہیں قرآن ہے حق، قرآن کی باتیں حق، لیکن کیونکہ مقدر میں نہیں تھا ایمان، اس لیے ایمان نہیں تھا۔ دوستو، بزرگوں، اس لیے قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے۔ ہم نجات چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھیں جتنا ہو سکے۔ کوئی قید نہیں لگائی اللہ رب العزت کی ذات نے کہ روزانہ ایک پوری منزل پڑھو، آدھا قرآن پڑھو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنی میسر ہو، جتنا جی چاہے، طبیعت کے اندر لطف جتنا ہو، شوق ذوق جتنا ہو، قرآن اتنا پڑھو۔ ایک رکوع پڑھ لو، پڑھو ضرور، پڑھو ضرور، اسے غور و فکر کرو۔ میں جو تاثیر کی بات کر رہا
حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکاہ شریف کی جناب حدیث مبارک ہے، عجیب ایک تاثیر ہے قرآن کریم کی۔ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کریم رات کو پڑھ رہا تھا، اور رات کو جو ان کے ساتھ یہ بیتی قرآن کریم پڑھتے ہوئے، وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ رات میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں قرآن کریم کھولتا اسے پڑھتا، سامنے قریب ہی میرا گھوڑا بنا ہوا تھا، میرا بیٹا یحییٰ بھی وہیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی سویا ہوا تھا، میں قرآن کریم کو کھول کے پڑھتا، میری آواز بلند ہوتی گھوڑا بھی لگتا تھا، اچھلتا تھا گھوڑا، وہ آواز سن کے، اور پھر میں رک جاتا تھا وہ بھی رک جاتا تھا، پھر جب میں پڑھتا تو اور بھی لگتا۔ مجھے خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو گھوڑا زیادہ بت کے اور میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے۔ اور ایک اور عجیب منظر میں نے دیکھا ہے رسول اللہ، آسمان سے کمکمے چھوٹے چھوٹے چراغوں کی طرح ایک پورا جھرمٹ ہے، جیسے ستاروں کا بہت سا جھرمٹ ہوتا ہے، چراغ کی مانند ایسے آسمان سے زمین کی طرف آ گئے۔ مجھے عجیب لگا یہ کیا کیفیت بن رہی، یہ سارا منظر کیا ہے؟ میں نے وہی قرآن کریم کو بند کر دیا۔ یا رسول اللہ پھر میں آپ کی بار کر رہا تھا، اللہ کے رسول کی ذات نے اور پڑھتے قرآن۔ یا رسول اللہ یہ کیفیت؟ فرمایا یہ جو چراغوں کی مانند قندیلوں کی مانند آسمان سے جو چیزیں اتر رہی تھیں، یہ چراغ اور قندیلیں نہیں تھیں، یہ اللہ کے فرشتے تھے، فرشتے۔ جب تم قرآن کریم پڑھ رہے تھے تمہارا قرآن کریم سننے کے لیے اتر آئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تم اس کو نہ روکتے، تاثیر دیکھی کہاں ہے تاثیر؟ جتنی محبت سے قریب ہو کے بندہ اسے پڑھے گا، ایسے انوار تجلیات کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا۔ اللہ کے رسول کی ذات نے فرمایا اے اسید اگر تم قرآن کریم کی اسی طرح تلاوت محبت سے کرتے رہتے، صبح تک مدینہ طیبہ کے لوگ، یہاں کے رہنے والے باسی ان فرشتوں کی زیارت کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ہاں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سنت ہے، سننا بھی پڑھنا بھی۔ قرآن حضور کے قلب مصطفیٰ پر اترا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھے گا اس بندے کا دل حضور کی ذات کے دل کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو قلب مصطفیٰ پر اترا ہے نا، علی قلبک، بابو یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جسے چاہیے کہ حضور کی ذات کی محبت ملے، قرب ملے، اسے چاہیے قرآن کثرت کے ساتھ پڑھے، روزانہ پڑھے۔ حضرت سیدنا عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تقیہ نہ بنانا، قرآن کو سرانہ نہ بنانا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے پڑھنے میں، تلاوت میں، اسے کھولنے میں غفلت نہ کرنا، کہ رکھا رہے اونچی جگہ پر، اچھے غلاف میں چھپا کر جناب رکھ دیے، یہ عزت ہے۔ قرآن کیونکہ عظیم کتاب ہے، بلند و بالا کتاب ہے، یا تو بلندی پر کے ہاتھ بھی نہ جائے گا، نہیں، ایسا نہ کرنا۔ قرآن تمہارے لیے آئے، اللہ کا پیغام ہے انسانیت کے نام، اسے اٹھانا، پڑھنا، غفلت نہ کرنا، اسے تکیہ نہ بنانا، سستی کر کے جناب قرآن نہ کرے۔ زمانے میں سارے کام ہوں، اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں کھلا ہے۔ اور ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے لیکن قرآن پر بات نہیں ہوتی، گھر میں اللہ کے فرمان پر بات نہیں ہو رہی، کیوں؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے ایسا نہ کرنا، بلکہ وَتْلُوهُ، اس کی تلاوت کرنا، محبت کرنا، اور حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، صبح شام رات اور دن قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرنا جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن نے اسی طرح سے پہلے سے بارے میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ قرآن والے، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی شان بیان کی اللہ کو جل ذات۔ فرمائیے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بی، میں رب ہو کے ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، یہ پکے مومن ہیں۔
جو قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ مومن ہے، یہ عام نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ مومن ہے۔ ایک ہم خود اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیں کہ ہم مومن ہیں، اور ایک ہمارے رب کہے یہ مومن ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ جن کا قرآن سے تعلق تھا انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب وصال باق معلوم آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آج بھی ترکی میں وہ قرآن کریم موجود ہے میوزیم میں، جس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا جسم کا خون کا قطرہ گر کر قرآن کریم کی آیت پر جناب گرا ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ قرآن نے کیسا ساتھ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس حالت میں دنیا سے مرے گا نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، خودکشی کرتے ہوئے، معاذ اللہ شراب پیتے ہوئے، دنیا میں محو ہو کر تمام لالچ کی دنیا میں پڑا ہوا ہے شخص، اس حال میں مرے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ حتیٰ کوئی اگر اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوگا تلوار سے یا جناب خنجر سے قتل کر رہا ہوگا، اسی طرح اگر اس نے اپنے آپ کو مارا اسی حالت میں اٹھے گا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوگا۔ سید عثمان غنی کی شان کیا ہوگی، قرآن والوں کی شان کیا ہوگی کہ جب وہ قبر سے اٹھائیں جائیں گے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے نا، اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کس جگہ، کوئی کس جگہ مرے، اور اس کے خون کا قطرہ کہیں جناب کراچی میں گرے، کہیں کشمیر میں گرے، کہیں فلسطین میں گرے، کہیں کہاں گرے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے، ان کا قطرہ قرآن کریم کے اوراق پر گرا ہے، تو یہ شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا وَتْلُو حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، رات اور دن نہ دیکھنا، قرآن ہر وقت پڑھنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جب یہ کفر شرک کے اندھیرے یہ فتنے تمہاری طرف بڑھنے لگے تمہارا ایمان چھیننے کے لیے، میرے بعد، میرے ظاہری وجود کے بعد اگر تمہاری طرف فتنے آئیں، کسی اور کی طرف نہ جانا، ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا، ہاتھ ہاتھ کی بولیاں لوگ بولیں گے، وہ کہے گا میری طرف آؤ حق یہاں ہے، دوسرا کہے گا میری طرف آؤ حق یہاں ہے۔ حق ڈھونڈنا، قرآن کو ڈھونڈنا، اہل قرآن کو ڈھونڈنا، جو قرآن کا صحیح معنی، مفہوم، تشریح و توضیح و تفصیل جو صحیح طور پر بیان کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ ہو جانا، تم ان فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اپنے بات کو قرآن چھوڑ دے جا رہا، آج امت مسلمہ نے قرآن کوئی چھوڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کریم کو صبح شام پڑھنا، وافشوہ، فرمایا اسے پھیلانا، قرآن کریم کو پھیلاؤ۔ سامنے اس کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن کریم کو پھیلانے کا مطلب یہ سے چھاپو، قرآن کریم کو جناب عام کرنے کا مطلب یہ لوگوں کو سناؤ، اور قرآن کریم کو عام کرنے کا مطلب ہے اس کی تفسیریں لکھو، اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، درس قرآن دو، لوگوں کو قرآن کریم کے الفاظ سے روشناس کرو، معنی اور معرف بتاؤ، افشو، اس کو عام کرنا، یہ اس کا مطلب۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اور فرمایا وَتَغَنُّوهُ، اسے حسین، خوبصورت و خوش آوازی کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو صرف ایسا نہیں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، نہیں، بلکہ حسین آواز، خوبصورت آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا زیور ہوتا ہے، سنگھار ہوتا ہے، جو چیز اسے خوبصورت بناتی ہے، کسی چیز کو رنگ و روغن کر تو دیوانہ خوبصورت ہو جاتی ہے، عورت اگر زیور پائے تو خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم کے زیور، اس کا حسن و جمال اچھی آوازیں ہیں۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو حسین و خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا حضور کی ذات نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ سارے جناب قاری عبدالباسط صاحب کو اسے نہیں، اپنی ذات میں ہر کسی کو اپنی چیز پسند ہے، تو قرآن پاک پڑھیں تو خوبصورت آواز بنا کر پڑھیں، حسین آواز میں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کو فرمایا میرے حبیب آپ کو جو فلاں غلام ہے نا اسے قرآن کریم سنو، اللہ کو پسند ہے قرآن کریم پڑھنا سنانا۔ اللہ کے رسول کی ذات نے میرے غلام صحابی کو قرآن سناؤ، عرض کیا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا، آپ سے بڑھ کر حسین آواز میں کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا میرے غلام اللہ نے حکم دیا ہے
عرض کیا باری یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم پڑھو، میرا رب تمہارا قرآن سننا چاہتا ہے۔ کیا شان شوکت ہوگی اس غلام کی حضور کے، جو قرآن کریم، جس کا قرآن اللہ کی ذات اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ وَتَدَبَّرُوا، اور فرمایا قرآن کریم میں غور و فکر کرو۔ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اس میں غور کرو، اس کو پڑھو، اس کے معنی اور معرف کو سمجھو، علماء سے جا کے جناب پوچھو، حضرت اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، سارا کچھ سمجھو، پڑھو، اسے عام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اہل قرآن جو قرآن سے محبت کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے عام کرتے ہیں، اللہ کی ذات نے فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ زمانہ جس کسی کو بھی کامیاب کہتا بھی رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن کریم والے کے لیے اللہ کی ذات نے فرمایا، اللہ کے رسول کی ذات نے فرمایا یہ کامیاب ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا ثواب جلدی طلب مت کرو، یا اللہ میں نے اتنا بڑے ثواب دے دے، ثواب دے دے، عطا فرما دے گا، کیوں؟ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اللہ تعالیٰ کی ذات ثواب دے گا، اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جس دن تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی، تمہارا رب اسے محفوظ کر رہا ہے، تمہارا قرآن کریم پڑھنا، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھنا، سوتے ہوئے سورہ ملک شریف پڑھنا، جمعۃ المبارک کو جناب سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنا، یہ مشہور جو صورتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ جناب آسان صورتیں یہ پڑھنا، فرمائے یہ سارا جمع ہو رہا ہے تمہارا، ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھو قرآن کریم کو۔ زمانے میں سارے کام ہو سکتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو گھروں میں رائج کیجیے، دوستوں بزرگوں پڑھیں، ہم آغاز کریں اس کا۔ اتنی لمبی لمبی راتیں آ گئی ہیں، گھر میں نماز پڑھ کے جائے کریں، تھوڑا وقت نکال کے بچوں کو بلا کے قرآن کریم کو کھولیں۔ ترجمہ والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان شریف، اور اس پر تفسیر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے خزائن العرفان، یعنی قرآن کریم جیسے جناب ہوگا یہ متن ہے اس کا آیات، اور اس سائڈ پہ آپ کا حاشیہ ہے جو یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے، حاشیہ لگے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، ادھر وہ ساری تشریح لکھی ہوئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جلد میں، ان کا بھی نور العرفان، بڑا خوبصورت ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، بڑی حسین لطف ہے جناب۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے درس قرآن گھر میں شروع کر دیں، 15 منٹ کی کلاس ہو روزانہ کی، 3 دن کے بعد ہو، ہفتے میں 1 دن ہو، 15 دن میں کم از کم ہونی چاہیے۔ اس کی برکات دیکھیے گا، اس کی برکات بے شمار برکات ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کر دیتا ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، وہ قرآن کریم کی 1 2 3 آیتیں پڑھیں اور ساتھ ترجمہ کریں، اس کی تشریح پڑھ کے سنا دیں، بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، فاتحہ کر کے قرآن کریم کو رکھ دیں۔ قرآن کریم کا حق ہے، پھر اس کے ثمرات اور برکات دیکھیں ہم لوگ، یہ ضرور کریں، اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ ہفتے میں سنڈے ہے، اتوار چھٹی ہے، بچے وغیرہ سارے گھر میں ہیں، ظہر کا کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھ کے سب کو بولے کھانا بعد میں ہوگا، پہلے قرآن کریم کا درس ہوگا۔ دیکھیے گا جناب، الحمدللہ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، اب بھی پڑھا ہوا ہے، جہاں موبائل میں بیٹھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں نکل گیا، تو 15-20 منٹ قرآن کو دیے جا سکتے ہیں، جس کی بے شمار برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فیض نصیب فرمائے، ہمیں اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق و نعمت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔